ہمارے یہاں ایک بیلنس جو ہے لائف کے اندر اسپریچولیٹی اور مٹیریلزم کا نہیں ہو پاتا، لیکن کچھ مطلب دیکھنے میں تو یہی آیا، کچھ لوگ بہت زیادہ مادیت پرست ہو جاتے ہیں، دنیاوی لائف جینے لگتے ہیں، کچھ لوگ اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ اختیار کر لیتے ہیں، اتنا کہ ان کی جو دوسری نارمل لائف ہے نگلیکٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے اندر کس طرح سے بیلنس لایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں جس اللہ پر بلیو کرتی ہوں جی جی اس نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک. کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے وہ آپ کے. جی جی تو میں نے اپنے اوپینین سے بات نہیں کرنی. Exactly. میں جب بات کروں گی تو میں انہی کے ریفرنس سے کروں گی. بالکل. بیلنس تو ہمیں رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے. 3 لوگ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، کہ ہم بھی ایسے زندگی گزاریں کہ ہم ایک بڑا درجہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہو سکتے. کسی نے دیکھا کہ آپ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کی کئی بیویاں بھی ہیں. تو انہوں نے طے کیا کہ چونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. رسول اللہ کو پتا چلا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. مجھے دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میرے کئی نکاح ہیں. تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ ہم اعتدال اختیار کریں. رسول اللہ کی زندگی میں اعتدال ہے، بیلنس ہے. اور بیلنس کے بغیر ظاہر ہے کہ ٹائر کی ہوا نکل جائے نا ایک طرف سے تو نیچرلی گاڑی بھی امبیلنس ہو جاتی ہے. تو ہماری زندگی میں ہمیں بہت زیادہ اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ بھی اگنور نہ ہو. اچھا، اسی سے جڑا ایک کوشچن ہے، انفارچونیٹلی میری مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دینی طبقے کے اندر یہ ایک خصوصی طور کے اوپر ایک رجحان موجود ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی شخص دنیاوی لائف کے پیچھے بھاگنا تو نہیں کہوں گا، اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ تقدو کر رہا ہو تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم کیوں اتنا کر رہے ہو. کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتا. تو وہ ایک آپ کے خیال میں کیسا آپ اس کو دیکھتی ہیں اس عمل کو کہ اس شخص کو تنقید کا نشانہ اگر بنایا جائے تو؟ میں ایک دفعہ پھر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری اوپینین نہیں، میں جب بھی جس چیز کو دیکھوں گی ان دا لائٹ آف سیرہ. اچھا، اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے جب اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تو لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد، آدھا گھر، اپنا سب کچھ آفر کر دیا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اخی تھے، بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ یعنی ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ تھا کہ یہ سب کچھ آپ ان میں سے جو بھی چوز کرو، آپ چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق بھی دے دیتا. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کو مبارک ہو جو کچھ آپ کے پاس ہے، مجھے تو آپ منڈی کا راستہ دکھاؤ. اور وہ جو ہے اپنی یعنی تجارت کے لیے جب مارکیٹ تک گئے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ کے ساتھی حضرت عمر تھے. حضرت عمر بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اور ان کے جو یعنی جن کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ تھا، تو انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا اور تم جو ہے وہ اپنے بزنس کے لیے جانا، اور دوسرے دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا، تم رسول اللہ کے مجلس میں جانا. شام کو اس وقت تک گھر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کر لیں جو رسول اللہ نے بتائیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بزنس کو پس پش ڈالنا چاہتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو ان چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترقی نہ دی. خود میں رسول اللہ کی حیات میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے جس وقت حضرت خدیجہ کے لیے مال تجارت لے کے شام گئے تھے تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، لیکن آپ اس پہ ٹھہرے نہیں. آپ نے وہاں سے دوبارہ مال خرید لیا، حالانکہ حضرت خدیجہ کی کوئی ایڈوائس نہیں تھی، بیفور میرج کی بات ہے. تو آپ نے وہاں سے وہ کچھ خریدا جو مکہ میں آ کے سیل کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک طرف کر کے رکے نہیں، اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے کام کیا، اور جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بہت یعنی کئی گنا پروفٹ ہو گیا. تو جس کے پاس عقل ہے اور جس کے پاس شعور ہے اور جو کچھ اپنے فائنینشیلز کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کے اوپر کرٹیسائز تو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہنرمند اللہ کا دوست ہے، کہ جس کے پاس سکلز ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. تو سکلفل فرد جو ہے وہ کام کرے گا. تو آپ کے تو سکلفل لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے. جیسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایک درزی نے آپ کی دعوت کی، آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کہ عائشہ بھی، تو انہوں نے کہا نہیں،
کیونکہ اتنی گنجائش نہیں تھی. دوسری دفعہ پھر بلایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا پھر میں بھی نہیں. تیسری دفعہ پھر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا عائشہ بھی؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو آپ بھی ان کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے. اس کا مطلب یہ، اب وہ درزی کیا کر رہا تھا؟ سارا وقت تو اپنا کام کرتا تھا نا. بالکل. اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے سارا ریلیشن بھی برقرار تھا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، مساجد میں جانا، نیکی کے دوسرے کام کرنا. لیکن کتنے ہی لوگ تھے جو دن میں رسول اللہ کے مجالس میں نہیں آ سکتے تھے. ان کے لیے نائٹ کلاسز تھی کہ شام میں آ کے وہ سیکھتے تھے. تو وہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. یعنی صحابہ نے بھی نالج اور بزنس کے اندر ایک بیلنس رکھا ہوا تھا. جی بالکل. ایگزیکٹ. ایون اصحاب صفہ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں. رائٹ.